دین کے مسئلے لوگ صرف انجینئر سے لینے چلے جاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ سنو، انجینئر ہو عالم بھی ہو، بالکل جاؤ مسئلے لے لو، انجینئر بھی ہو عالم بھی ہو نا، ہمیں کوئی اعتراض۔ حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ انجینئر بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، شیخ طریقت بھی ہیں، تو کبھی کوئی اعتراض ہوا؟ لیکن مرزا علی کو ہم کہتے ہیں کہ ابے تو جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہے، تجھے کس نے کہا تو آٹومیٹک عالم بن جا؟ ریبوٹ عالم نہیں چل سکتا بھائی، ریبوٹ ہر کام کرتا ہے لیکن اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ تو بھائی تو کہاں مسئلے مسائل کے معاملات کو لے کر بیٹھ گیا؟ کہاں کے معاملات اٹھا کر آپ بیٹھ گیا؟ میں اس پر بہت زبردست ایک بات کیا کرتا ہوں کہ ہر بندے سے وہ کام کراؤ جس کا وہ اہل ہے۔ آپ مجھ سے مسائل پوچھئے، رائمنڈ جا کر دعوت و تبلیغ سمجھیے، آپ مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ اور اس کی جماعت قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ ان کے پاس جا کر ناموس صحابہ کا کام سمجھیے۔ اسی طرح آپ نے تدریس سمجھنی ہے تو جامعہ اشرفیہ اہل حق کی اتنی بڑی درسگاہ آپ کے پاس موجود ہے، باقی مدارس والے موجود ہیں، ان کے پاس جائیے۔ تجوید سمجھنی ہے حضرت قاری صاحب کے پاس آئیے۔ سیاست سمجھنی ہے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کے قدموں میں جائیے، آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آئے گی۔ اور اگر آپ نے گھر کا نقشہ بنوانا ہے، تھلی بنوانی ہے، گلی بنوانی ہے، ٹیڑھی سیدھی سمجھنا ہے تو انجینئر کے پاس جائیے، مسئلے پوچھنی ہے تو مفتیان کرام کے پاس آئیے۔ میں بہت حیران ہوں وہ جو دوسرے کا کام سنبھال کے بیٹھ جائے، کوئی موچی کہے نا کہ میری رمبی سرجن کی کینچی سے زیادہ تیز ہے، مجھ سے آپریشن کرا لے، آپ نہیں کرائیں گے، کہیں گے جان کا مسئلہ ہے۔ تو بھائی صرف انجینئر جو عالم بھی نہیں ہے اس سے مسئلے پوچھو گے، ایمان کا مسئلہ بن جائے گا۔ کچھ تو سمجھیے، لیکن اسے صرف بولنا آتا ہے اور جب کوئی پہنچے تو پھر دم دبا کے بھاگنا بھی آتا ہے۔ میں تو بہت حیران ہوتا ہوں، یقین مانیے، میں اللہ کے گھر، مولانا مسجد ہے نا، میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ لعنت کرے، میں جھوٹ بولوں اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے۔ میرے پاس یہ لوگ واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں تاکہ میں ریکارڈ نہ کر سکوں، اس کے چیلے، اس کے قریبی وہ لوگ جو اس کی ملاقاتیں طے کرتے ہیں، اس کے سیکٹریز، اس کے ایڈمنز واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں تاکہ ریکارڈنگ نہ ہو سکے۔ مفتی صاحب آپ المحنت پہ مرزا صاحب سے بات کر لیں۔ میں نے کہا جی تمہیں اس نے وکیل کب سے بنایا ہے؟ اس کو کہو ذرا ہمارے بارے میں بات کر لیں، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، لیکن کچھ بات، لیکن کہ بھی بات نہیں کریں گے۔ یاد رکھنا، میں قسم اٹھا کر کہوں تو میں حانس نہیں ہوں، اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء حق، علماء دیوبند کا مقابلہ کر سکے۔ بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل ہے۔ ایسے پھونکے مارنا بہت آسان ہے، دلیل کی دنیا میں بات کو پروف کرنا خالہ جی کے گھر کا کام نہیں ہے۔ یاد رکھیں، میں شرمندے کو گھر تک پہنچانے کا قائل ہوں کہ گلی میں بھی کسی کو خراب نہ کرے۔ ایسے تو انجینئر ہمارا چیلنج قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے نا، ایسے تو وہ قبول کرنے پہ تیار نہیں۔ اسے پتہ ہے کہ جس دن بہ گیا نا میں اس دن مقدی مکا چھڑنی ہے گل سے۔ یقین مانے، میں تو دعائیں کرتا ہوں کہ ہم سے آپ ٹائم طے بھی نہ کرو پھر بھی بیٹھ جاؤ، عنوان طے بھی نہ کرو پھر عنوان بھی تیری مرضی کا، اور اگر ہم نے چھٹی کا دودھ یاد نہ دلایا ہمیں دیوبند کا فرزند نہ کہنا۔ میں بڑے کھلی بات کرتا ہوں، لیکن یقین مانے نہیں، میں ایک جملہ کہہ کر ایک جملہ آگے چلا رہا ہوں کہ کوئی لاکھ بگڑے ہزار روٹھے غضب میں آئے یا تل ملائے، انجینئر صاحب کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا۔